پل صراط سے گزرتے ہوئے کون کون لوگ؟ ایک اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، ایک اس شخص کو جو یوم آخرت کا یقین، آج کے دن پر یقین نہیں رکھتا تھا، آج کے دن کو بھلائے ہوئے تھا، اور ایک وہ ظالم اور جابر اور ہٹ دھرم اور ضدی شخص جس کو نصیحت ہوتی تھی اور وہ بدلتا نہیں تھا، نصیحت ہوتی تھی عمر بھر، وہ ہٹ دھرم اور ضدی تھا، بدلتا نہیں تھا۔ دوزخ کا شعلہ نکلے گا، ایسے لوگوں کو لپیٹ میں لے گا اور اپنی زبان سے کہے گا مجھے حکم ہے ان 3 قسموں کے لوگوں کو لپیٹ میں لے کے دوزخ میں لے جاؤں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صراط پر اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے دشمنوں کو بھی اندھا کر دے گا، جو حضور کے گستاخ ہوں گے، جو آقا کے دشمن ہوں گے، جو حضور کی محبت اور تعظیم و تکریم کے منکر ہوں گے، جن کو حضور سے یا عداوت ہوگی یا کوئی قلبی تعلق نہیں ہوگا، وہ بھی اندھے ہو جائیں گے، عمل ان کے کام نہیں آئیں گے، اور وہ پھر حضور کے دشمن کہلائیں گے۔ یہ لوگ جہنم میں دائیں بائیں گرنے لگیں گے، اور جو صالحین ہوں گے، متقین ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ کے تابع دار وفادار بندے ہوں گے، حضور کے سچے غلام ہوں گے، فرمایا ان کو باحفاظت پل سے گزارا جائے گا۔ کیوں؟ فرشتے بھیج دیے جائیں گے نیک لوگوں، صالح لوگوں کے لیے، وہ ان کے گارڈ بن کر گائیڈ کرتے ہوئے ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ، تو گائیڈ کرتے کرتے صراط سے گزار کے جنت کی راہ پر لے جائیں گے۔ اس کے بعد حساب کا مرحلہ، محاسبہ کا مرحلہ نبھانا ہے، وہ سوائے ان کے جنہوں نے اللہ کی اتنی وفاداری اور تابعداری حضور کی، راتوں کو اتنا جاگے اور اتنی نیکیاں صالح اعمال صالحہ کیے اور اتنی قربتیں اللہ کی اور حضور کی قربتیں پالی کہ اولیاء و صالحین اور مومنین و متقین کے زمرے میں ہو گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ان کی تعداد آقا علیہ السلام نے 70,000 فرمائی اپنی امت میں سے۔ کتنی؟ 70,000۔ بقیہ کو حساب دینا ہوگا، بقیہ کو حساب دینا ہوگا۔ محاسبہ اور حساب کے بعد، میزان پر اعمالوں کے تل جانے کے بعد، صراط پر اپنے اپنے اعمال و احوال کے مطابق گزرنے یا دوزخ میں گر جانے کے بعد جو بچ کے آگے نکلیں گے، اب شفاعت صغریٰ کا وقت شروع ہوگا۔ 3 مرحلے بیان کر چکا کتاب التوحید میں، اس میں پھر مومن، متقی، اولیاء اور صالحین بھی شفاعت کریں گے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب مومن، متقی، صالح لوگوں کی بخشش ہو جائے گی، نجات کا اعلان ہو جائے گا، مبارکبادی مل جائے گی، ان کو جنت میں تکریم کے ساتھ لے جایا جائے، تو اس وقت اللہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ سے دنیا میں اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہوئے اتنے شدید نہیں ہوتے، دنیا میں جتنے تمہارے بھائی جن سے تم جڑے ہوئے ہوں گے اور وہ ولی، متقی، صالح اور میرے مقرب بندے ہوں گے، جتنے وہ تمہاری بخشش کے لیے مجھ سے محبت اور ناز کے ساتھ لپٹ لپٹ کے تنازع کریں گے۔ قد تبین لکم من المؤمن یومئذ للجبار اذا رأوا انہم قد نجوا فی اخوانہم یقولون ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دینار، اور آگے فرمایا ومثقال نصف دینار، اور آگے فرمایا ومثقال خردل من ایمان فاخرجوه ويحرم الله ثمرهم على النار بذنوبهم۔ وہ رک جائیں گے، کہیں گے باری تعالیٰ اب ہم جنت، یہ سارے مرحلے گزر جانے کے بعد جو وہاں تک پہنچ گیا، یا دوزخ میں جب دوزخی چلے گئے اور انہوں نے دوزخ میں اپنے وقت سزا کے گزار لیے، 2 الگ صورتیں، اور ان کی نظر پڑ گئی، وہ کہیں گے باری تعالیٰ یہ ہمارے ساتھ مل کر نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نیک عمل کرتے تھے، جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، ہماری سنگت میں تھے، رفاقت میں تھے، تعلق میں تھے، صحبت میں تھے، اور نیکی بھی کرتے تھے ہمارے ساتھ، تو نے ان کو دوزخ میں پھینک دیا، ہم ان کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔
اللہ پاک فرمائے گا اس وقت ان میں سے جن جن کو تم پہچانتے ہو جاؤ اپنے ہاتھ سے دوزخ سے نکال کر اب جنت میں لے جاؤ۔ اب یہ معلوم نہیں کہ وہ دوزخ میں کتنا وقت گزار چکے ہوں گے اپنے اعمال سیئہ کے سبب، اور اس وقت میں کیا کچھ بیت چکا ہوگا اس کا ذکر آگے آتا ہے۔ یہ بالآخر اس شفاعت کے ذریعے بخشش کی بات ہے، بالآخر دوزخ کے عذاب کے مرحلے سے گزرنے کے بعد۔ اور اللہ پاک فرمائے گا دوزخ کی آگ کو ان کے چہرے نہ جلانا تاکہ میرے مقرب اولیاء ولی صالح بندے جب انہیں نکالنے کے لیے آئیں تو ان کے چہروں کو دیکھ کر پہچان سکیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ باب وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس باب میں کتاب التوحید میں حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر میں آپ کو بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں، ہم نے توسل اور شفاعت کا عقیدہ حق ہے، حق ہے، حق ہے، اس کا انکار گمراہی ہے، شفاعت کا انکار کفر ہے، توسل کا انکار گمراہی ہے، یہ سب کچھ ہوگا، مگر ہم نے ان دو عقیدوں کی وجہ سے ظلم یہ کیا کہ ہم نے عمل چھوڑ دیا، تقویٰ چھوڑ دیا، اللہ کی وفاداری چھوڑ دی، آقا کی تابعداری چھوڑ دی، جن کا وسیلہ ملنا تھا، جس بارگاہ میں شفاعت قبول ہونی تھی، ہم انہی بارگاہوں کے نافرمان ہو گئے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعمال سیئہ اور برے اعمال کی سزا نہیں ہوگی، وہ بھگتنا ہوگا، اور وہ تو ایک لمحے کا عذاب اتنا شدید اور ہلاکت انگیز ہوگا کہ جو دنیا کے حساب سے لاکھوں کروڑوں برس کی اذیت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، اور خدا جانے وہاں کتنی طویل مدتیں اس اذیت میں گزر جائیں گی۔